پروگرام میں دوبارہ خوش آمدید. مہمان موجود ہے. غازی صاحب، یہ آپ پی پی آر ماشی کے بڑے نادر نمونے ہمارے سامنے پڑے ہیں. ہم چاہیں گے تھوڑا سا آپ سے یہ چاہیں گے کہ اس کو ایکسپلین کریں. فار انسٹنٹ یہ جو ایک نمونہ پڑا ہے یہ بہت ہی مجھے نادر لگ رہا ہے، ہلکے ویٹ میں ہے. یہ بیسک مٹیریل کیا ہے؟ کیا یہ کمپلیٹ پیپر ماشی کا ہی نمونہ ہے؟ جی سر، یہ کمپلیٹ پیپر ماشی کا بھی اس پہ کام ہو رہا ہے. منیچر مغل آرٹ بنا رہے ہیں. مغل آرٹ، جی ہاں. ٹھیک. اس میں بھی کام بھی ہو رہا ہے، فیس نکالنا بھی کام رہتا ہے. تو یہی وہی پیپر کا میش کر کے کمپلیٹ ابھی نہیں کمپلیٹ بھی اس میں فیس بنانی ہے، اس کے فگر بنانی ہے، تو تبھی کمپلیٹ ہوگا. اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ یہ آپ کے قریب جو یہ تو کمپلیٹ ہے. یہ تو بیل ہم نے بیل بنائی، اس کے اوپر پھر ہم نے سبجیکٹ کیا ہے بیسیکلی اگر آپ مختصراً بتا سکتے ہیں؟ بیسیکلی میں نے خود اپنے مدد آپ تحت یہ کیا، خود جدید اس کا کیا. ورنہ خالی بیل ہوتی تھی خالی. اچھا. تو میں نے کہا نہیں، اس کو تھوڑا ڈیکوریٹ کریں گے اگر ہینگ کریں گے. پھر میں نے اس میں پھر وہ نیچے وہ بھی رکھا، پر فریم کیا، پیچھے وہ رکھا تھا. میں نے کہا ہینگ ہوگا تو ڈیکوریشن پیس سے بہترین نمونہ تیار ہوگا. ظاہر ہے بہت وقت طلب کام ہے، اس میں بہت زیادہ محنت کی ضرورت ہوتی ہے. یہ فار انسٹنٹ جو آپ کا یہ آپ کے ہاتھ میں جو یہ فن پارہ ہے، اس پہ آپ کو کتنا وقت اندازاً لگا ہوگا جو آپ مکمل تخلیق کرنے میں آپ کو؟ وقت لگتا ہے اس میں، کیونکہ اس میں الگ الگ پہلے بیل ہم نے الگ بنائی ہے، اس میں الگ پینٹنگ سب کچھ کیا. پھر اس میں الگ بنایا، یہ اس میں الگ الگ پینٹنگ کی. پھر اس کے بعد فریم اس کا ہے، اس پر میں نے الگ پھر پینٹنگ کی ہے. تو وقت لگتا ہے، لیکن مین چیز ہے نا، چیز پھر جب بنتا ہے تو کیسا بن گیا. اور یہ مٹیریل کی تو آپ نے شروع میں وضاحت کر دی کہ کس طرح آپ پیپر کو میش کرتے ہیں. اس میں میرے خیال میں داغے کا بھی کچھ استعمال ہوتا ہے. نہیں، داغے کا نہیں. یہ پیپر میشی بھی پیپر پر بھی کرتے ہیں، پھر ووڈ پر بھی کرتے ہیں. ووڈ پہ بھی؟ ہاں جی. یہ بیل ووڈ کی بنی ہوئی ہے. یہ ووڈ کی ہے؟ جی ووڈ کی بنی ہے. اور یہ پیپر کا بنا. یس ہاں. اس میں بال بنتی ہے، کافی سارے پیپر میشی کے کافی ساری چیزیں بنتی ہیں. یہ بھی مغل آرٹ؟ یہ بھی مغل آرٹ ہے. جولری باکس ہے، تو یہ ووڈ کا بنا ہوا. اچھا، یہ کمپلیٹ ووڈ کا؟ یہ کمپلیٹ ووڈ ہے. اس میں مغل آرٹ وہ ہم نے بنایا. یہ اس کی بھی کافی ڈیمانڈ ہے. باقی وہ ٹیبل بنایا ہم نے. یہ ٹیبل اس میں چنار بغلدار ڈیزائن بولتے ہیں اس کو. ٹیبل کچھ عظیم صاحب، آپ بہت نایاب چیزیں میرے سامنے پڑی ہے. یہ میرے خیال میں لیدر کا کام بھی یہاں پہ موجود ہے. پیپر پہ بھی آپ نے کام کیا ہے. تھوڑا سا آپ ہمیں اس کی وضاحت یا اس کی جو جی. یہ کوفک ہے، اولڈ کوفک، جو اب قلم سے خط نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں جب لکھا گیا قرآن پاک تو ہیری سے لکھا گیا. تو پہلی دفعہ جب قلم کاٹ کے لکھا گیا قلم کے ٹپس والی قلم سے، تو یہ کوفک سٹائل آیا تھا. تو ہم اسی سے میں آغاز کرتا ہوں. پھر یہ ہاتھ کے بنے ہوئے کاغذ ہوتے ہیں. یہ اعراب کے بغیر؟ جی ہاں جی، اعراب کے بغیر جو تھا. جی یہ بہت یہ اسلامک آرٹ میں اگر ہم کہہ سکیں کہ قدیم رسم کوفک، پرانا اولڈ کوفک جو ہے. اور یہ بر صغیر میں یا عرب میں یہ فالو کرتا ہوا پاکستان میں پھر آپ نے اس کو شروع کیا کہ نہیں؟ آپ سے پہلے بھی ہمارے پہلے تو خطاطی ہو چکی بھی نا، ہم تو اس کو فالو کرتے ہیں کہ اس کے فونٹس کو فالو کرنا ہوتا ہے. ہم نے آج سے کوئی 1400 سال پہلے ہی شروع ہو گئی تھی فونٹس بننی. بغداد میں ابن مکلا نے ایجاد کی تھے 6 خط 254 ہجری میں. تو اس وقت پوری دنیا میں اگر اسلامک خطاطی کی ہم بات کریں تو کون سا رسم الخط یا کون سا انداز زیادہ رائج ہے یا جس کو زیادہ پذیرائی؟ سب سے پہلے ثلث ہے، خط ثلث جو ہے، اور عربک جو ہے خط نسخ ہے جس پہ قرآن پاک لکھا جاتا ہے جو ہم عام روٹین میں پڑھتے ہیں. نستعلیق ہے، اور پھر خط مغربی ہے، اندلسی ہے، اور جلی دیوانی ہے، ریکا ہے. مختلف خطوط جو ہیں. ٹھیک. بگنرز کے لیے آپ کیا سجیسٹ کرتے ہیں کہ کس رسم الخط سے وہ آغاز کریں اور کون سا ٹول یوز کرے؟ بگنر کے لیے تو قلم استعمال ہم کرواتے ہیں، اور نستعلیق کے جو وہ ہیں خوبصورتیاں گلائیاں ہیں، اس سے انسان مشکل بھی ہے، وہ سیکھ بھی جاتا ہے جلدی سے. ٹھیک. جو آپ نے جس طرح ذکر کیا اتفاقاً تختی کا استعمال بذات خود مجھے بھی کرنے کا موقع ملا. سرکاری اسکول سے ہم نے تعلیم حاصل کی ابتدائی. اس وقت تختی اور قلم کا تصور تو اسکولوں سے ختم ہو چکا. اس نے کتنا نقصان پہنچا ہے فن خطاطی کو؟
میں سمجھتا ہوں کہ جب قلم سے انسان لکھتا تھا نا تو اسٹوڈنٹس میں صبر بہت تھا، آداب بہت اچھے تھے، جو قلم کو بڑی حرمت سے اور وزن اتنے ڈالنا تھا جتنا ٹوٹے نا۔ آج کل کے جو بوائل پوائنٹ ہے اس پہ جو انسان کا بچوں کا جو غصہ ہوتا ہے وہ بہت پریشر آتا ہے۔ پہلے تو بڑی نازک قلم تھی کانے کی اور اس کو بڑا لکھنا تھا خوبصورتی سے، اور کہتے ہیں کہ جیسے کہ بڑے تحمل سے صحیح سے کرنا تھا تاکہ صحیح بھی نہ گرے۔ تو یہ سارے آداب بھی خود بنانی پڑی، قلم بھی خود بنانے، یہ تمام جو آداب تھے بچوں میں سے نکل گئے ہیں اب۔ وہ ہمارے دور میں جو آداب تھے قلم لکڑی کی تختی پہ لکھنا، تو آپ سمجھتے ہیں کہ یہ چیز جو ہماری تعلیمی درسگاہوں سے نکلی ہے تو اس نے اس فن کو نقصان پہنچایا؟ بہت پہنچایا جی۔ تو اس کے لیے کیا کرے؟ اب چلے اسکولوں میں تو اب ہم دوبارہ پرانے زمانے میں نہیں جا سکتے ہیں، اور یہ فن بھی بہت ضروری ہے، اس کو زندہ رکھنا نہ صرف فائن آرٹ کے لیے ضروری ہے بلکہ اسلامک ہسٹری کو زندہ رکھنا ہماری مذہبی فرائض میں بھی شامل ہے۔ ہم کیا کریں کہ اس فن کو اکثر پاکستان کے اسکولوں میں ایک دن بچوں کے لیے خطاطی کے ٹیچر وہ ہائر کرتے ہیں، وہ بچوں کو سکھاتے ہیں خطاطی کی، اور بعض اسکولوں میں نہیں ہے۔ تو میری گورنمنٹ سے یہی التجا ہے کہ ہر اسکول میں اگر مہینے میں ایک دفعہ ایک خطاط کو انوائٹ کر کے اس سے خطاطی بچوں سے کروائیں تاکہ ان میں دلچسپی پیدا ہوتی بچوں میں، تو میں سمجھتا ہوں یہ ہونا چاہیے۔ جی، جس طرح آپ نے آغاز میں بتایا کہ آپ کے والد محترم کارپینٹر تھے اور وہیں سے آپ کو انسپریشن بھی ملی، وہاں سے آپ کو بورڈ بھی ملتے رہے، آپ کو کینوس بھی قسم سے ملتے رہے۔ اب اس زمانے میں وہ ساری چیزیں اگرچہ موجود ہے لیکن نوجوان نسل اس سے دور ہوتی جا رہی ہے۔ ایک تو ہمیں یہ بتائیے گا کہ آپ نے اور چیزیں بھی استعمال کی، لکڑی کے علاوہ چمڑے کا بھی استعمال کیا، جو بظاہر بیکار چیزیں ہمیں نظر آتی ہے، کوئی ایسی چیز جس کو ہڈیاں ضائع ہو جاتی ہے، اس پہ بھی آپ نے کام کیا۔ یہ خیال آپ کو کس طرح آیا؟ اور یہ جو میرے سامنے پن پارے موجود ہے اس میں بھی اس کی جھلک نظر آ رہی ہے، چمڑا بھی مجھے نظر آیا، وہ کون سا وقت تھا؟ یہ کوئی وسائل کی کمی کی وجہ سے آپ نے ان چیزوں کو استعمال کرنا شروع کیا کہ نہیں یہ کریشن تھی؟ نہیں، یہ تو عربوں کو نا جب نبی آیت نازل ہوتی تھی نبی تو عربوں میں اس دور میں 6 چیزوں پہ لکھا جاتا تھا، مختلف چیزوں پہ لکھتے تھے، وہ ان سے میری انسپریشن تھی زیادہ، ٹھیک، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دور سے۔ ہمارے ناظرین ضرور چاہیں گے کہ وہ آپ کے فن پارے تو کچھ نہ کچھ ہم جتنے بھی ہمارے کیمرے کی آنکھ دکھا سکتی ہے، کوشش تو کر رہے ہیں کہ زیادہ سے زیادہ چیزیں ان تک ہم پہنچائیں، لیکن ہم چاہیں گے کہ آپ اگر ہم باتوں کا سلسلہ بھی جاری رکھ کے اور اپنے فن کا بھی آپ سے ہم ریکویسٹ کریں گے کہ آپ جس طرح خطاطی کرتے ہیں کوئی آسان سا آرٹیکل اگر آپ یہاں پہ اس کا مظاہرہ کر سکے تو دیکھنے والوں کو بہت آسانی ہو جائے گی کہ آپ کس طرح اپنا تخلیق کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے۔ عظیم صاحب، آپ کا جس طرح غازی صاحب فرما رہے ہیں کہ ان کی بھی باقاعدہ انہوں نے شاگردی اختیار کی اور باقاعدہ اس کو ابھی تک وہ جاری رکھے ہوئے ہیں، آپ نے تو بتایا کہ بچپن ہی سے آپ نے آغاز کر دیا، تو آپ کا بھی باقاعدہ آپ نے کسی سے اس علم کو حاصل کیا؟ نہیں، میرے جو بچپن میں جو ٹیچر تھے اسکول میں وہی ٹیچر تھے، اچھا، باقی میری خودآدھا صلاحیت تھی یہ والی۔ اس کے بعد آپ نیچرلی اس چیز کو آگے بڑھاتے رہے، یہ آپ کا میرے خیال میں یہ میں نے مکمل کیا جی۔ پہلے خط مغربی ہے، خط ثلث ہے، یہ کوفی ہے، اور یہ خط حیری ہے۔ اچھا، ایک ہی پن پارے میں آپ نے 3 رسم الخط استعمال کی۔ یہ خط حیری ہے جو سیل آف پروفٹ میں لکھا گیا ہے، ماشاءاللہ، یہ آپ کے دور میں لکھا گیا تھا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں نا۔ یہ خط ثلث ہے، یہ 7 کے دائرے میں ہے، یہ دائرے کے اندر ہے، یہ بڑی خاص جیومیٹریکل پیٹرنز میں۔ یہ خط مغربی ہے، یہ قلم سے لکھا ہوا کوفی کے۔ اچھا، ماشاءاللہ، ماشاءاللہ۔
جی ناظرین، آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کتنے مختصر وقت میں عظیم صاحب نے ایک شاہکار تخلیق اس کو مکمل کیا ہے، اور اس میں نہ صرف ایک بلکہ کئی رسم الخط اور قدیم رسم الخط ان کا بہت حسین امتزاج ہے اس پورے پنپھارے میں۔ تو اگر محنت کی جائے، ظاہر ہے عظیم صاحب نے جتنا وقت دیا ہے، اپنی زندگی کا بیشتر وقت اس فن کے لیے وقت کیا ہے، تو ان کی انگلیوں میں، ان کے ہاتھ میں تو اب قلم خود بخود رنگ بکھیرتا رہتا ہے، اور قلم جو ہے وہ بولتا رہتا ہے، وہ ہمارے سماعتوں کو، ہمارے اس پہ وہ ہمیں خوشیاں بانٹ رہا ہے ہمارے بصارتوں میں۔ لیکن اس کا یہی مطلب ہے کہ اگر محنت کی جائے، وقت دیا جائے تو پاسبل ہے۔ یہ جس طرح عظیم صاحب کرے تو استاد ہیں، ان کی تو ظاہر ہے اس وقت کوئی مثال نہیں ہے، بر صغیر کے بانے جانے کیلی گرافر ہے، لیکن اگر وقت دیا جائے، لگن کے ساتھ کام کیا جائے تو یقینی طور پر اس قسم کے تخلیقات جو ہے وہ ممکنات میں سے ہیں۔ ہمارے ساتھ بیٹھے ہیں غائث صاحب بھی، اپنا فن جو ہے وہ اس کے مظاہرے میں وہ مصروف ہے، تو یقینی طور پر جو عظیم صاحب کے بارے میں نے کہا وہ بھی اپنے فن میں یکتا ہیں، وہ بھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ کس لگن سے، کس دل جمی سے اس کام کو، اس فن کو سر انجام دے رہے ہیں۔ لیکن ظاہر ہے انہوں نے جس طرح فرمایا کہ اس کے لیے انہوں نے کافی محنت کی ہے، کیونکہ انسان کا اپنا اندر اور ایک انسان ہوتا ہے جی، تو اگر وہ ہمت ہارے کہ یہ مجھے کرنا ہے، کوئی بھی ڈیزائن، کوئی بھی، اللہ تعالیٰ کے شکر فضل کرم عظیم سے صاحب مجھے یاد آ رہا ہے کہ آپ کا پاکستان اس وقت تو پاکستان کے دورے پہ جو بھی سربراہ مملکت آتے ہیں یا ان کوئی وفود جو سرکاری ان کا تبادلہ ہوتا ہے، تو پاکستان کی طرف سے آپ ہی کے بیشتر پنپھارے ان کو فراہم کرتے ہیں۔ لیکن خصوصی طور پر میں آپ سے جاننا چاہوں گا، لیبیا سے جب معمر قذافی حیات تھے، اس زمانے میں آپ سے کچھ مطالبات ہوئے تھے ان کی طرف سے، وہ کوئی اگر ہمارے انفارمیشن منسٹر تھے ہمارے کلچر کے، شیخ رشید صاحب۔ اچھا، تو یہ میری پوری ایگزیبیشن خریدی انہوں نے پی این سی اے میں، ٹھیک، تو یہ دورے پہ چلے گئے 6-7 ملکوں کے۔ مجھے گھر فون آیا عید پہ شیخ رشید صاحب کا کہ آپ کے ہم نے فن پارے پیش کیے لیبیا کے معمر قذافی کو، انہوں نے 2 فن پارے کا آرڈر کر دیا میں، اور آپ یہ بنا کے دیں ہمیں۔ اچھا، تو پھر میں نے آ کے بنائے اور انہوں نے پھر بھجوائے وہاں پہ۔ واہ، ہاں جی جی غائث صاحب، میرے خیال میں آپ نے جو آپ کا پن پارا جو ہے اس کی تکمیل ہو گئی ہے۔ آپ ہمیں بتا سکتے ہیں کہ آپ نے اس وقت اس میں جو کلر استعمال کیا ہے، جو تھیم آپ نے اس کو دیا ہے، اس کو تھوڑا سا ایکسپلین کر دیں ناظرین کو سادہ الفاظ میں۔ یہ میں نے یہ چنار پتہ کشمیری چنار مشہور ہے، کشمیری تو چنار اس میں وہ رگ دی، جو اس میں رگ ہوتی ہے، تو وہ میں نے اس میں کلر سے وہ تھوڑی اس میں وہ کلر دیا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس میں اب یہ پھر وہ وارنش کریں گے، تو اچھا، اس میں فردر ابھی کام رہتا ہے یہاں، لیکن آپ نے بنیادی سبجیکٹ کو جو ہے اس کو پورٹریٹ کر دیا ہے، اس کی تکمیل آپ نے کر دی ہے، لیکن اس کی فنشنگ ابھی رہتی ہے ابھی۔ ماشاءاللہ بہت ہی نایاب اور بہت ہی خوبصورت پن پارا آپ کا بنا ہے۔ اور ہمارے ساتھ عظیم صاحب اپنے فن کے عروج پہ ہیں، اور ان کا قلم جو ہے وہ رنگ بکھیرتا جا رہا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ ان کی اتنی مجھے حیرت ہو رہی ہے کہ جو کیلیگرافی کا آپ مظاہرہ کر رہے ہیں اور اتنی تیزی کے ساتھ، اور اس میں جو ایک پرفیکشن نظر آ رہی ہے، تو واقعی وہ کسی لیجنڈ اور کسی جینیس ہی کے ہاتھوں کا کمال ہو سکتا ہے، عام انسان کے لیے یہ ممکن نہیں ہے۔ اور شاید اگر ہمارا کیمرہ پروڈیوسر صاحب دکھا سکیں کہ کس انداز سے، کس تیزی سے اور کس خوبصورتی سے یہ پن پارا جو ہے، یہ تخلیق جو ہے اپنی تکمیل کی طرف رواں دواں ہے۔ اور کمال یہ ہے کہ ہر ایک تخلیق ان کی ایک دوسرے سے مختلف ہے، رسم الخط اس میں تبدیل ہے، الگ ہے، اسی طرح سبجیکٹ بھی الگ ہے، اور عظیم صاحب بالکل ایسا لگ رہا ہے کسی ڈیوائن سسٹم کے تحت ہی چیزیں تحریر ہو رہی ہے۔
माशाल्लाह। जी अजीम साहब, प्रोग्राम का वक्त तकरीबन ख़त्म हुआ चाहते, लेकिन हम आखिर में आपसे जानना चाहेंगे जो आपके तख्लीक़ात है, ये देखिए चंद ही लम्हों में, चंद ही लहज़ों में कितना अजीम शान पनपारा तख्लीक़ हुआ है अजीम साहब के कलम से। तो ये इनका ही कमाल है, ये इन जैसे उस्ताद ही ऐसा कर सकते हैं। हम चाहते तो ये है कि इन दोनों मेहमानों के साथ हम मज़ीद भी गुफ्तगू करें, इनके फ़न के बारे में, अपने आप को भी उससे आगाह करें, आपको भी करें, लेकिन प्रोग्राम का वक्त जो है वो इख्तिताम पजीर हो रहा है। तो मैं अपने दोनों मुअज़्ज़ज़ मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया के साथ इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।